لا نصلي ونسلم على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. صدق الله مولانا العظيم، وبلغنا رسوله النبي الكريم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز حاضرین، قرآن پاک کی سورہ البقرہ کی چند آیات کریمہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ دعا ہے مالک الملک صحیح معنوں میں حق بات کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ بعد ازاں اللہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ آج اسلامی مہینے کی اسلامی سال کے پہلے مہینے کی
9 تاریخ یعنی 9 محرم الحرام ہے، اور خصوصاً ہمارے ملک کے اندر 9 اور 10 کو خاص طور پر کچھ لوگ حضرت سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کو لے کر اصحاب رسول، خلفائے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر تبرہ بازی کرتے ہیں، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے واقعے پر ماتم کرتے ہیں، اپنے آپ کو پیٹتے ہیں، اپنے چہروں کو مارتے ہیں، اپنے گریبانوں کو پھاڑتے ہیں۔ اسی حوالے سے قرآن کی ان آیات کو مد نظر رکھتے ہوئے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان، آپ کی شہادت، کیونکہ وقت مختصر ہوتا ہے، چند باتیں آتی ہیں، وہ آپ حضرات کے سامنے ذکر کروں گا۔ سیرت کی کتابوں میں یا جہاں مناقب صحابہ ہیں، مناقب اہل بیت ہیں، جہاں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ہوتا ہے تو وہاں ساتھ ہی حضرت حسین کا ذکر بھی آتا ہے، جہاں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تذکرے آتے ہیں تو وہاں ساتھ ہی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تذکرے بھی آتے ہیں، یعنی عمومی طور پر دونوں بھائیوں کے تذکرے ساتھ ساتھ یہ چلتے رہتے ہیں۔ آپ حضرات نے اپنی زندگی میں مختلف واقعات سنے ہوں گے اس موضوع پر، لیکن چونکہ دور پروپیگنڈوں کا ہے اور ہماری سنی قوم بھی مطالعہ کرنے کے بجائے سنی سنائی پر گزارا کرتی ہے، تو ہمارے ذہنوں میں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ بچپن، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھایا، آپ کی شان کیا ہے، وہ بچپن ذکر کر کے 5-6 سال کی عمر تک کا ذکر کر کے درمیان کی ساری عمر کو حذف کر دیا جاتا ہے، اور پھر وہ آخری دن زندگی کے 10 دن جو واقعہ کربلا ہوا وہ سامنے پیش کی جاتے ہیں۔ اور ہم نے بھی کبھی یہ سوال کرنے کی ہمت اور جرات نہیں کی کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر کتنی ہے، کتنی عمر ہے جی؟ نہیں پتا نا۔ حضرت حسن کی عمر ہے 47 سال اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر ہے 54 سال۔ تو بچپن کے واقعات کو ذکر کر دیا جاتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پیار اور محبت ذکر کر دیا جاتا ہے، پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ جو درمیان والی عمر ہے، یعنی 4-5 سال یہ ذکر کر دیے جاتے ہیں، آخری 10 دن ذکر کر دیے جاتے ہیں، درمیان کے 50 سال حذف کر دیے جاتے ہیں۔ ہمیں وہ نہیں بتایا جاتا، اور ہم مسلمانوں کے ذہن میں بھی پروپیگنڈا اتنا زیادہ ڈال دیا گیا ہے کہ عام لوگ، میں خاص کی بات نہیں کر رہا، جن کا تعلق مساجد کے ساتھ ہوتا ہے، جن کا تعلق مدارس کے ساتھ ہوتا ہے، جن کا تعلق علماء کے ساتھ ہوتا ہے، میں ان کی بات نہیں کر رہا، جو حق سننا چاہتے ہیں میں ان کی بات نہیں کر رہا، میں عام عمومی طبقے کی بات کر رہا ہوں۔ ان کو یہ نہیں بتایا گیا کہ صدیق اکبر کے دور خلافت میں حضرت حسین کا کردار کیا تھا، حضرت حسین نمازیں کہاں پڑھا کرتے تھے،
اور ہمارے عمومی عوام کا جو ذہن ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ آل بیت اور صحابہ آپس میں مد مقابل ہیں، اسی طرح پیش کیا جاتا ہے۔ حالانکہ میں قرآن کی آیات آپ کو سناؤں گا آگے چل کے۔ حضرت صدیق کے دور خلافت میں حضرت حسن اور حضرت حسین، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نمازیں کہاں پڑھا کرتے تھے؟ مسجد نبوی میں، اور نمازیں پڑھانے والے صدیق اکبر ہوا کرتے تھے۔ حضرت عمر کے دور میں نمازیں کہاں پڑھا کرتے تھے؟ مسجد نبوی میں، پڑھانے والے عمر ہوتے، پڑھنے والے حضرت حسنین اور حضرت علی ہوتے۔ حضرت عثمان کے دور خلافت میں، اسی طرح حضرت علی المرتضیٰ کے دور خلافت میں جو کردار تھے وہ سارے سنیوں سے چھپا دیے گئے، اور ہماری قوم بھی پڑھی پڑھائی جو ہے وہ سننا چاہتی ہے وہ ذاکروں کی تقریریں۔ جس دن کسی نے کہا شان حسین، الحمدللہ شان حسین جس طرح سنی مانتے ہیں، جس طرح سنی مانتے ہیں، اہل سنت مانتے ہیں، لیکن ہماری قوم اگر سننا چاہتی ہے ذاکروں کی تقریریں ہم سے، ہم بھی قوم کو رلائیں۔ وہ تاریخی واقعات، تاریخ کا کیا بھروسہ ہے؟ واقعہ کربلا پہ سب سے پہلی کتاب جو لکھی گئی ہے وہ آپ کو پتہ ہے کب لکھی گئی ہے؟ واقعہ کربلا کے 40 سال بعد لکھی گئی ہے۔ اور لکھنے والا کون ہے؟ عام انسان۔ تاریخ اس نے لکھ دی ہے، اور سینکڑوں تقریریں۔ آپ آج تو مشکل ہی نہیں ہے، نیٹ کا دور ہے، آپ سرچ کریں، نیٹ کا دور، نیٹ پہ آپ سرچ کریں واقعہ کربلا، 100 تقریریں سنیں، 100 کی 100 مختلف ہیں، کیونکہ نہ وہ قرآن ہے نہ وہ حدیث ہے، وہ تاریخ ہے۔ اور ہم جو چاہتے ہیں اپنی قوم کو قرآن سنانا چاہتے ہیں اور نبی کے فرمان سنانا چاہتے ہیں، تاریخ کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے۔ اور تاریخ میں تو پھر کسی ذاکر نے، وہ ایک جگہ مشہور واقعہ ہے نا، ہے تو لطیفہ ہی، لیکن لطیفوں میں بھی بعض اوقات بڑی حکمت ہوا کرتی ہے۔ وہ کسی نے کہا نا پٹھانوں کے پاس ذاکر چلا گیا اور اس نے جا کے تقریر کی، واقعہ کربلا بیان کیا، جی حضرت حسین پر 3 دن پانی بند رہا۔ اچھا جی، بند ہوا ہوگا، کھانا نہیں ملا ہوگا، فلاں نہیں ہوا، سارے خاموش۔ اصل مقصد تو رلانا تھا نا۔ تو اس نے کہا ان کو کہو حضرت حسین کو اتنے دن نسوار بھی نہیں ملی، وہ سارے رو رہے ہیں۔ شریعت میں دو چیزیں ہیں، یاد رکھو۔ اللہ کی نعمت مل جائے تو شکر ہے، اور نعمت چھن جائے تو صبر ہے۔ قرآن کریم کی جو آیات میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں، اللہ ان میں یہی فرماتے ہیں ایمان والوں کی نشانیاں کیا ہیں، کہ وہ صبر کرتے ہیں۔ اور پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں لیس منا من ضرب الحدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیت، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، وہ ہم میں سے تو ہے ہی نہیں۔ لیس منا من ضرب الحدود، جو اپنے چہروں کو مارے۔ اب دیکھنا، میں نے کہا نا کہ ہماری سنی قوم سننا ہم سے ذاکروں کی تقریریں چاہتی ہے، شان بھی ہے، وہ بھی آگے آئے گی انشاءاللہ، لیکن اپنے آپ کو پروپگنڈوں سے تو بچانا ہے، اپنے ایمان کی بھی حفاظت تو کرنی ہے نا، دفاع پہلے ہے نا، وار تو بعد میں ہے۔ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں لیس منا من ضرب الحدود، جس نے اپنے چہروں کو مارا وہ مجھ میں سے۔ دعویٰ ہے اہل بیت سے محبت کا، اہل بیت نبی کے گھر والے، جو نبی کے گھر والے ہیں، نبی کے سسر ہیں، نبی کے داماد ہیں، نبی کی بیٹیاں ہیں، نبی کی بیویاں ہیں، سارے ان سے محبت کا دعویٰ ہے۔ لیکن جس کی اہل بیت ہے، جس کی اہل بیت ہے، وہ کہہ رہا ہے میرے نہیں ہے۔ اور اہل بیت سے محبت کس وجہ سے ہے؟ کہ نبی کے گھر والے ہیں، اور نبی کہہ رہا ہے میرے نہیں ہے۔ بات سمجھ نہیں آئی میرے خیال۔ یار آپ کسی سے محبت کرتے ہیں،
آپ مثال کے طور پر میرے ساتھ محبت کرتے ہیں میرے والد کی وجہ سے، میرے ساتھ آپ محبت کر رہے ہیں کس کی وجہ سے؟ میرے والد کی وجہ سے، اور والد ہی اگر کہہ دے کہ یہ میرا نہیں ہے تو پھر محبت ہو رہی ہے اہل بیت سے، محبت بھی در حقیقت محبت نہیں ہے، اسلام دشمنی، لیکن چلو مان لیا، ایک منٹ کے لیے مان لیا کہ محبت ہے، جس کے گھر والوں سے جس کی وجہ سے محبت کی جا رہی ہے وہ کہہ رہا ہے لیس منا، یہ ہم میں سے نہیں ہے، یہ میرے ہی نہیں ہے، کیوں؟ من ضرب الحدود، یہ اپنے چہروں کو مارتے ہیں، ہمیں بھی دیکھنا ہے کہ ہم اپنے گھروں میں یہ کام تو نہیں کر رہے خودکیوں کے موقع پر، لیس منا من ضرب الحدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ، جو اپنے گریبانوں کو پھاڑے اور زبان سے ایسے کلمات کہہ دے جو جاہلیت کے دور کے ہیں، آپ جا کر مجلس میں ہائے یہ ہو گیا، ہائے نکل رہی ہے، حالانکہ اللہ کی تعلیمات کیا ہیں؟ اللہ نے کیا فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، اور قرآن آگے چل کے کہتا ہے ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات، جو اللہ کے راستے میں قتل کر دیے جاتے ہیں، شہید کر دیے جاتے ہیں، مت انہیں مردہ کہو، ان پر ماتم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیوں؟ بل احیاء ولکن لا تشعرون، وہ تو زندہ ہے تمہیں پتہ نہیں ہے کہاں زندہ ہے۔ اللہ کے نبی سے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ہم دیکھتے ہیں شہید قبر میں ڈال دیا جاتا ہے، اس کی بیوی بیوہ ہو جاتی ہے، بچے یتیم ہو جاتے ہیں، تمام احکامات، اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں صحیح حدیث، فرمایا اللہ شہیدوں کی روحوں کو جنت کے اندر سبز پرندوں میں ڈال دیتے ہیں، وہ جہاں چاہتے ہیں سیر کرتے ہیں مرضی جہاں، پھر یہ زندگی اصل زندگی ہے، اس زندگی میں تو پریشانیاں ہی پریشانیاں ہیں۔ اللہ نے کیا فرمایا بل احیاء ولکن لا تشعرون، تمہیں تو مردہ نظر آ رہے ہیں، تم نے تو قبر میں دفنا دیے ہیں، ان کی بیویاں بیوہ ہو گئی ہیں، وراثتیں تقسیم ہو گئی ہیں، لیکن اللہ نے ان کو جو زندگی دی ہے اگر تمہیں وہ زندگی پتہ چل جائے تو اس زندگی کے مقابلے میں یہ زندگی کوئی شے نہیں ہے، اس کی راحت اور سکون کوئی شے نہیں ہے، در حقیقت تو وہ یہاں وہاں پر خوش ہیں، تم ان پر کیوں ماتم کر رہے ہو، تم ان پر کیوں رو رہے ہو؟ تو یہ شان شہید کی، اور شہید کربلا پر کیا ہی شہید ہے، کیا ہی شان ہے، کیا ہی اللہ نے مقام عطا کیا ہے۔ اللہ اکبر، جب حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوتی ہے نا، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی تشریف لاتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں کہ میرا بیٹا مجھے دو، میرا بیٹا میرے حوالے کرو، اور اٹھا کے اللہ کے نبی سب سے پہلے کان میں آواز لگاتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر۔ کیا ہی مقام ہے کہ جس کے کان میں دنیا کے اندر آنے کے بعد سب سے پہلی جو آواز گونجی ہے تو سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گونجی ہے۔ آج میرے اور آپ کے گھر میں کوئی بڑا عالم آ جائے، کوئی بڑا پیر آ جائے، کوئی بڑا شیخ آ جائے، اور وہ آ کر ہمارے بچے کے کان میں اذان دے دے، ہماری بہنوں کی ہماری بیٹیوں کا نکاح پڑھا دے، تو ہم بڑا فخر کیا کرتے ہیں، ہم بڑا فخر کیا کرتے ہیں کہ فلاں استاد نے میری بیٹی کا نکاح پڑھایا، میری بہن کا نکاح پڑھایا، میرے بچے کے کان میں اذان دی۔ جس کے کان میں اذان خود آمنہ کا لال دے، اور پھر گٹی میرے نبی نے ڈالی، پیٹ کے اندر سب سے پہلی جو چیز گئی تو وہ کیا چیز تھی؟ آمنہ کے لال کی، آمنہ کے لال کا لعاب مبارک۔ اللہ اکبر۔ پھر ایک دفعہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، واعظ فرما رہے ہیں قوم کو۔ اللہ اکبر۔ حضرت حسنین سامنے سے آتے ہیں، بچے تھے نا، گرتے پڑتے کدھر آئے؟ یہاں سے میں ایک دلیل بھی دیا کرتا ہوں، وہ دلیل دے کے بعد آگے چلاتا ہوں۔ حضرت حسنین کدھر آئے؟ مسجد کو آئے۔ بچوں کا مسجد میں آنا ثابت ہوا کہ نہ ہوا؟ نبی کی موجودگی میں بچے مسجد میں حضرت حسنین آئے کہ نہیں آئے؟ اور گرتے پڑتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا واعظ روکا، خطبہ روکا، اور اٹھا کے لے آئے اپنے پاس، اور آ کر قرآن کی آیت تلاوت کی، انما اموالکم واولادکم فتنہ۔ اور میرے مولا سچ فرمایا،
اللہ تو نے سچ فرمایا کہ مال اور اولاد جو ہے یہ فتنہ ہوا کرتی ہے، یہ میری اولاد ہے، مجھے ان سے بڑی محبت ہے، اتنی محبت ہے کہ یہ گرتے پڑتے آ رہے ہیں، مجھے یہ دیکھنا گوارا نہیں ہوا، میں ان کو اٹھا کے لے آیا۔ اور ایک موقع پر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کندھے مبارک پر اٹھایا ہوا ہے۔ ایسی محبت ہے، اس لیے بڑے حضرات کو بھی جو ہے نا اپنے پوتوں سے، اپنے دوتروں سے محبت اور یہ لاڈ پیار جو ہے یہ کوئی عیب والی چیز نہیں ہے۔ بعض مرد حضرات اس کو بڑی معیوب چیز سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ معیوب چیز یہ کوئی مردانگی کے خلاف نہیں ہے۔ اللہ کے نبی بچوں سے بڑی محبت کیا کرتے تھے، بڑی شفقت کیا کرتے تھے، اور ارشاد فرمایا کہ جو من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا، جو ہمارے چھوٹوں پر شفقت نہ کرے، ہمارے بڑوں کا ادب نہ کرے، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ شریعت یہ سکھاتی ہے، اسلام یہ سکھاتا ہے، دین یہ سکھاتا ہے کہ بڑوں کا ادب ہے اور چھوٹوں پر شفقت ہے، آپس میں بھائی چارہ ہے، دشمنوں کے خلاف سختی ہے، اور یہی چیز ہے۔ اللہ کے نبی نے جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھایا ہوا ہے نا، صحابی نے دیکھا اور فرمایا حسین کتنا عظیم تجھے سواری کتنی عظیم ملی ہے، کتنی افضل تجھے سواری ملی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سر مبارک اٹھایا اور فرمایا سواری تو عظیم ہے، اوپر سوار بھی دیکھو نا یہ بھی کتنا افضل ہے، اس کو بھی اللہ نے کتنی عظمتوں سے نوازا ہے۔ اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں میرے پاک پیغمبر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ میرا نواسا ہے، یہ میرا بیٹا، نہیں نواسا نہیں، کہاں یہاں پر معذرت، یہاں پر بھی بیٹے کے الفاظ حدیث میں ملتے ہیں۔ فرمایا یہ میرا بیٹا حسن ہے، یہ سردار ہوگا، اور مجھے امید ہے کہ اس کی وجہ سے اللہ دو مسلمان جماعتوں کے درمیان صلح کرائے گا۔ دونوں لڑنے والے کون ہوں گے؟ مسلمان ہوں گے۔ آج ہمیں ذرا سا اختلاف ہو جائے نا، اور اختلاف بھی کیسا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو آپس میں اختلاف ہوا، اختلاف تو سب کو پتہ ہوا، جنگیں ہوئیں، صحابہ شہید ہوئے، یہ حقیقت ہے۔ باقی تاریخی باتیں ہیں، ہم ان کی طرف جانا ہی نہیں چاہتے، وہ تاریخ ہے، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے، فلاں ہوا فلاں ہوا۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کسی نے آ کے فتویٰ پوچھا نا، کیونکہ خلیفہ راشد ہیں، وقت کے قاضی ہیں، وقت کے حاکم ہیں، آ کے پوچھا علی یہ جو مقتول ہیں دونوں طرف سے، آپ کی طرف سے جو قتل کر دیے جاتے ہیں، یا حضرت امیر معاویہ کی جماعت میں سے جو قتل کر دیے جاتے ہیں، ان کا کیا حکم ہے؟ فرمایا کہ ہمارے مقتول بھی اور ان کے مقتول بھی دونوں جنت میں ہیں، یہ دونوں جنتی ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے یہ اختلاف کس وجہ سے ہوا؟ اکثر لوگوں کو نہیں پتا ہوگا، کیونکہ ہمارے سامنے صحابہ کو اور اہل بیت کو میں نے شروع میں کہا آپس میں مد مقابل بنا کے پیش کیا گیا۔ بھائی صحابہ اہل ایمان ہیں کہ نہیں ہے؟ صحابہ سے بڑا ایمان والا کون ہوگا؟ اور اہل بیت بھی مومن ہیں کہ نہیں ہے؟ قرآن کیا ارشاد فرماتا ہے؟ رحماء بینہم، تاریخ کہتی ہے ان کی آپس میں تقابل تھا، تاریخ کہتی ہے یہ آپس میں دشمن تھے، قرآن کہتا ہے یہ آپس میں شیر و شکر تھے، آپس میں بھائی بھائی تھے۔ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کتنا پیار کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ سامنے آئے، فرمایا علی یہ تیرا بیٹا تجھ پہ نہیں گیا ہے، یہ تو نبی پر گیا ہے، اس کی شکل و صورت تو نبی پر گئی ہے، مشابہت تو نبی کے ساتھ ہے۔ نبی کا نواسا جو ہے بڑی عظمتوں سے اللہ نے نوازا ہے، لیکن ان عظمتوں کے ساتھ ساتھ جو رسم و رواج ہمارے معاشرے میں، ہمارے ماحول میں ڈال دیے گئے، جو پروپگنڈا کر کے ہمارے ماحول میں ڈال دیا گیا، یاد رکھیں شان اگر آپ بیان کرتے ہیں تو شان کے اندر اگر تنقیص کی جاتی ہے صحابہ کی، شان کے اندر اگر توہین کی جاتی ہے صحابہ کی، تو یہ اسلام نہیں ہے، یہ عین اسلام کی دشمنی ہے۔ شان کا کوئی منکر نہیں ہے۔ وہ مجھے پچھلے سال غالباً ایک بندہ کہنے لگا جی شان نہیں بیان کی، میں نے کہا یار، کہتا ہے مانتے نہیں ہیں، میں نے کہا نہ مانتے ہوتے تو اپنا نام حسین رکھتے یار، لیکن پروپگنڈا اتنا زیادہ ہے کہ شریعت کا ادھر کوئی، میں نے حدیث جو آپ کو پڑھ کے سنائی، اللہ کے نبی نے فرمایا یہ تو جو کام کرتے ہیں یہ تو طریقہ کار کرنے والے شریعت میں نہیں، دین میں نہیں ہے، میرے امتی نہیں ہے، میرے ہیں ہی نہیں ہے۔
محبت اہل بیت۔ اور اہل بیت کون ہے؟ اہل بیت کون ہے؟ نبی کی بیٹیاں اہل بیت میں شامل ہیں کہ نہیں ہیں؟ جی آپ سے کوئی پوچھتا ہے، اہل کہتے ہیں، بیت کہتے ہیں گھر کو، اہل کہتے ہیں والے، گھر والے۔ نبی کی بیٹیاں کتنی بیٹیاں ہیں؟ جی بلند آواز سے، جن کو پتہ ہے وہ بتائیں، دوسروں کو بھی پتہ چل جائے۔ نبی کی کتنی بیٹیاں ہیں؟ نام کیا ہے؟ زینب، رقیہ، ام کلثوم اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ۔ یہ خطبے میں یہ سارے نام اس لیے لیتا ہوں، عشرہ مبشرہ کے نام بھی آتے ہیں، خلفائے راشدین کے، یہ یاد کر لیا کر، خطبے میں، دوسرے خطبے میں یہ نام آتے ہیں۔ یہ نبی کی 4 بیٹیاں ہیں، اور آل بیت سے محبت کا دعوے دار نبی کی تینوں بیٹیوں کا انکار کر رہا ہے، اور ہم مسلمان یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ بڑا محبت کا دعوے دار ہے۔ تاریخ کی آڑ میں ہم اس کی باتیں، جی یہ ہے تو حقیقت ہے، تو یہ جو واقعہ کربلا پیش ہوا، سامنے آیا، غداروں نے کیا، دشمنوں نے کیا، انہوں نے کیا، بلکہ ہمارے استاد مولانا عبدالسلام صاحب رحمہ اللہ ایک بات کیا کرتے تھے، آج بھی اگر قتل ہو جائے، پولیس آتی ہے، کس کو پکڑتی ہے؟ آلہ قتل، ہتھیار جس کے پاس ہو، خون جس کے پاس ہو، خون جس کے ساتھ لگا ہو۔ آج بھی اگر قاتل حسین ڈھونڈنے ہیں تو دیکھ لو کہ جو آلہ قتل ہے، جو چھریاں ہیں، وہ کس کے پاس ہیں، جو خون ہے وہ کس کے ساتھ ہے، اور الزام دوسروں کو، الزام صحابہ کو۔ صحابہ نے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ قافلہ لے کے نکلے نا مکہ مکرمہ سے، تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روکا، کہا حسین نہ جاؤ، جاتے ہو تو اپنے گھر والوں کو ساتھ لے کے نہ جاؤ، اور جو کربلا میں شہید ہوئے آپ کسی سے ان کے نام پوچھ لو، ان میں ابو بکر بھی ہیں، ان میں عمر بھی ہیں، ان میں عثمان بھی نام کے بندے ہیں جو وہاں شہید ہوئے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے منع کیا، حسین نہ جاؤ، جاتے ہو تو اپنے گھر والوں کو نہ لے کر جاؤ۔ جب نہیں مانے، فرمایا کہ میرے پاس 12,000 خطوط آئے ہیں، کوفیوں نے خط بھیجے کہ آپ آئیں، یہاں کوئی اسلام نہیں ہے، یہاں ہمارا کوئی امیر نہیں ہے، آپ آئیں، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ذہن میں جو واقعات ڈالے گئے وہ یہی ڈالے گئے کہ حضرت حسین مقابلے کے لیے گئے۔ لوگوں کے ذہن میں یہی، بھائی جب بندہ لڑائی کے لیے جاتا ہے، مقابلے کے لیے جاتا ہے، تو چھوٹے بچوں کو ساتھ لے کے جاتا ہے، اپنی گھر والوں کو، اپنی گھر کی عورتوں کو ساتھ لے کے جاتا ہے، اور پھر اس واقعات میں وہ زینب کا دوپٹہ اڑا اور سکینہ کے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا۔ یہ در حقیقت اہل بیت کی دشمنی ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ نبی کی بیٹیاں اور نبی کے خاندان والے کبھی بے پرد نہیں ہوئے تھے، کبھی بے پرد نہیں ہوئے تھے۔ جو بے ایمان ان کو بے پرد کر کے دنیا کو بتا رہا ہے، در حقیقت وہ ان کا دشمن ہے، در حقیقت وہ ان کی عزت خراب کر رہا ہے۔ نبی کے خاندان والے تو کبھی بے پرد نہیں ہوئے تھے، وہ ہمیشہ با پردہ ہی تھے۔ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں، یاد رکھو، جنگ کے لیے نہیں گئے، کوفیوں نے خط لکھے، حضرت حسین ان کے پروپگنڈے میں آ گئے، آ جاتا ہے انسان، وہاں گئے، جب لشکر سامنے آئے مارنے کے لیے، ابن زیاد اور وہ لشکر سامنے آئے نا، جب حضرت حسین نے کہا یہ خط تم لوگوں نے نہیں لکھے تھے، آج تم دشمن کی صف میں کھڑے ہو، آج تم مد مقابل کھڑے ہو، اور جو خیموں کو جلایا گیا، یہ کیوں جلایا گیا؟ حضرت حسین کی 3 شرطیں میں ذکر کرتا ہوں، وقت مختصر ہے لیکن یہ 3 شرطیں ذکر کرنا ضروری ہیں کیونکہ ہماری قوم کو یہ پتہ نہیں ہے۔ 3 شرطیں حضرت حسین کی کیا تھیں؟ تاریخ کی کتابوں نے لکھا ہے اور ہر کتاب میں یہ آپ کو ملے گا۔ کیا شرطیں تھیں؟ پہلی شرط یہ تھی کہ مجھے مدینہ واپس بھیج دیا جائے، میں واپس جانا چاہتا ہوں۔ جو لڑائی کے لیے جائے، جو جنگ کے لیے جائے، اور ہو نواسہ رسول، ہو جگر گوشہ بطول، ہو نبی کا لعاب دان جس کے پیٹ میں سب سے پہلے گیا ہو، وہ یہ کہتا ہے کہ میں واپس جانا چاہتا ہوں؟ نہیں، جنگ کے لیے نہیں گئی، سمجھ گئے کہ میرے ساتھ غداری ہو گئی ہے، فرمایا کہ میری 3 شرطیں ہیں، مجھے واپس بھیج دیا جائے۔ دوسری شرط یہ ہے، مجھے بارڈر پر بھیج دیا جائے،
مجھے اسلامی سرحدوں پر بھیج دیا جائے تاکہ میں وہاں جہاد کرتے کرتے شہید ہو جاؤں۔ اب یہاں میں ایک اور بات کہنا چاہتا ہوں، اجازت ہے؟ یہ شرط حضرت حسین کی کہ مجھے اسلامی سرحدوں پر بھیج دیا جائے، حکومت کس کی تھی جی؟ جب حضرت حسین نے یہ بات کی تو یہ حکومت کس کی تھی؟ بولتے نہیں ہیں۔ یزید کی حکومت تھی۔ حضرت حسین کیا کہہ رہے ہیں؟ مجھے اسلامی سرحدوں پر بھیج دیا جائے۔ اور آپ کو کیا بتایا گیا؟ اسلام تو ختم ہو گیا، اسلام تو مٹ گیا، اسلام کا تو نام و نشان باقی نہیں رہا۔ تو یہ جو اسلامی سرحدیں تھیں یہ کس کی سرحدیں تھیں؟ بہرحال تیسری شرط حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ رکھی، فرمایا کہ مجھے یزید کے پاس بھیج دیا جائے، فَإِنَّهُ ابن عمی، وہ میرے چچے کا بیٹا ہے، میں اس کے ساتھ اپنے معاملات طے کر لوں گا۔ وہ میرے چچا کا بیٹا ہے، میں اس کے ساتھ اپنے معاملات طے کر لوں گا۔ لشکر نے دو شرطیں نہیں مانی، تیسری شرط مانی۔ تیسری شرط مانی۔ آپ تاریخ اٹھائیں جن کو دلچسپی ہے، یہ کربلا جو آتا ہے یہ اس راستے پر، یہ جب حضرت حسین کو یزید کی طرف لے جایا گیا، راستے میں چونکہ خط پاس تھے اور ان کو یہ پتا تھا کہ اگر یہ یزید کے پاس پہنچ گئے یہ خط ہمارے تو وہ ہمارا ملیہ میٹ کر دے گا، تو خیموں کو آگ لگا دیجیے گی تاکہ یہ سارا ریکارڈ جل جائے۔ یہ خیموں کو آگ جو لگی تو تب لگی ریکارڈ جل جائے، ہمارے خط، ہمارے نام، ہمارے دستخط ہوئے وہ نام یزید کے پاس پہنچ گئے تو حاکم وقت ہے، وہ تو ہمارا نام و نشان مٹا دے گا۔ پھر یہ راستے میں کربلا کے اندر یہ واقعہ پیش آیا اور اللہ نے عظیم مرتبہ شہادت سے حضرت حسین کو نوازا، جس شہادت کے بارے میں اللہ کے نبی بار بار تمنا کرتے ہیں، اللہ مجھے موت شہادت عطا فرما، پھر زندہ کر، پھر موت شہادت عطا فرما، پھر زندہ کر۔ یہ شہادت کوئی اللہ کی طرف سے زحمت نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑی رحمت ہے۔ اسی لیے ہم آپ دعا میں مانگتے ہیں کہ اللہ ہمیں موت شہادت عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔